کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ نارملی جو لوگ ہیں میجورٹی پڑھے لکھے لوگ، جی دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ، جی تو وہ لاجک لے کے تو ایک ہی حدیث کو بنیاد بنا کے کل بدعت دلالہ و کل دلالت من النار لے کے ہر چیز کو وہ بدعت میں ڈال دیتے ہیں. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بدعت کا روٹ کیا ہے اور اصل بدعت کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیے، میں آپ کو مختصر ایک جواب، مگر مختصر اتنا کہ آپ کو سمجھ آ جائے، وہ میں انشاءاللہ دے دوں گا. اس کی تفصیل اگر آپ کو علمی طور پہ معلوم کرنا ہو اور اس کو سمجھنا پڑھنا چاہیں، میری ایک پوری کتاب غالباً 400-500 صفحات کی کتاب ہے، کتاب البدعہ، صرف بدعت کے معنی پر جو آپ نے پوچھا، اس پر پوری کتاب ہے. ادھر ہے تو نہیں کہیں ہے؟ یاد رکھ لیں کہ جو لفظ بدعت ہے اس کے دو معنی ہیں. کیا؟ لفظ بدعت پورے عربی اور اسلامی اور شرعی لٹریچر میں صحابہ کرام سے لے کر پچھلے زمانے تک جتنے تابعین، اتباع التابعین اور علماء، ائمہ، محدثین اور علماء جتنے گزرے، لفظ بدعت ان کے لٹریچر میں جہاں جہاں استعمال ہوا وہ دو طریقے پر استعمال ہوا ہے. کبھی وہ لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت لغویہ، بڑی امپورٹنٹ بات یاد ہے. کبھی وہ شرعی معنی میں استعمال کرتا ہے مصنف، بدعت شرعیہ. ٹھیک ہے؟ اکثر و بیشتر جہاں کئی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں نا کہ یہ بدعت ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے، اس میں لفظ بدعت انہوں نے بدعت لغویہ کے طور پہ لکھا ہے. لغوی طور پہ بدعت کہتے ہیں کہ نئے کام کو. کیا؟ جسٹ نیا کام. وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے. تو بدعت لغوی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. جس عمل اور جس کام کے لیے بدعت کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہو، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کسی خرابی کی نشاندہی نہیں ہے. وہ صرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ کام اس دور میں شروع ہوا، یہ ایک نیا کام ہے. وہ کام اچھا ہے یا برا ہے، اس کا تعین اس کام کی نوعیت سے کیا جائے گا. اگر وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اور اصول شرع کے ساتھ اس کی مطابقت ہے تو وہ اچھا ہوگا، وہ بدعت حسنہ بن جائے. ٹھیک ہے؟ اگر قرآن و سنت کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں، مخالفت ہے، کیا؟ تو وہ بدعت سیئہ بن جائے. بدعت سیئہ بن جائے. اور بدعت سیئہ اگر حرام، اس کے پھر درجات ہیں. وہ محرمہ بھی ہے، حرام کے درجے میں بھی ہے، مکروہہ بھی ہے. اور بدعت حسنہ، بدعت واجبہ بھی ہے. ایسی ہے کہ لغوی طور پہ تو وہ عمل ایک کام بدعت ہے مگر واجب ہے. وہ یہ جتنی درس نظامی میں جتنے علوم اور فنون پڑھے جاتے ہیں، یہ قرآن مجید کے سوا اور احادیث کے متن کے سوا باقی جتنے علوم اور فنون پڑھے جاتے ہیں وہ ساری بدعات ہیں. جو بدعت نہیں ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہے. جی بس یہ بتا رہا ہوں، جو بدعت نہیں وہ کیا؟ جو حضور کے زمانے میں جو چیز، جو علم تھا، جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، وہ قرآن اور حدیث. اس کے بعد جو علوم بنے، خواہ وہ اصول تفسیر ہے، خواہ وہ اصول الحدیث ہے، علم الجرح والتعدیل، اسماء الرجال، حدیث کی تقسیم. وہ کہتے ہیں نا یہ حدیث صحیح دکھاؤ، انہوں نے کہا حدیث صحیح کا لفظ حضور نے کہاں استعمال کیا، صحابہ نے کہاں استعمال کیا، تابعین. یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. یہ تقسیم بھی بدعت ہے لغوی اعتبار سے. یہ حکم شریعت کا یہ عام ہے، یہ خاص ہے، یہ مطلق ہے، یہ مقید ہے، یہ سارے احکام، یہ سب بدعت ہے. یہ اصول تفسیر ہے. ناسخ و منسوخ کی بحثیں، اس کی تعریفات ہیں، اس کے غرائب کی، اس کے احکام ہیں، ساری اس کی تفصیلات ہیں، اس کے شان نزول کی تفصیلات ہیں، اس کی تعریف ہے، نسخ کی تعریف ہے. یہ سب بدعات ہیں. اس کے اصول تفسیر میں جتنا کچھ آپ پڑھتے ہیں، اصول حدیث میں آپ کو پتہ ہے سینکڑوں کتب اصول حدیث میں لکھی گئی. یہ جو امام عسقلانی نے لکھی سارا کچھ بدعت ہے. امام حاکم نے لکھا سب کچھ بدعت ہے. امام شافعی نے رسالہ میں لکھا سب کچھ بدعت ہے. بدعت لغویہ، بدعت
میں آپ کو بتاؤں کیا بدعت لغویہ. تو ائمہ کے وقت سے لے کر تابعین، اتباع التابعین، امام سفیان ثوری، امام عبداللہ بن مبارک، زید بن حماد اور امام حماد بن زید، امام حماد بن سلمہ، امام سفیان بن عیینہ، جتنے امام گزرے حدیث کے بڑے بڑے، جنہوں نے عبد الرحمن بن مہدی، احمد بن حنبل، جتنے اصول حدیث اور جرح و تعدیل کے امام ہوئے اس دور کے اور آگے تک، انہوں نے جتنے کام کیے اسماء و رجال کی کتابیں سب بدعت. ان میں سے علم کی کوئی فن حضور الاسلام کے عہد مبارک میں اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا. حتیٰ کہ قرآن مجید کے اعراب جو لگے یہ بھی بدعت ہے. اس کا یہ اعتراض کرنا بھی بدعت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مساجد کو پکا بنانا، مینار بنانا، گنبد بنانا، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. تو یہ بھی علوم اور فنون میں صرف ہے، نحو ہے، لغت کا پورا علم ہے، اس کی تفصیلات باریکیاں ہیں، بنیادی لغت نہیں. صرف ہے، نحو ہے، پھر اس کے علم بدیع ہے، علم بیان ہے، علم کلام ہے، پھر اس کے علم معانی ہے، پھر اس کے بعد منطق اور فلسفہ کی چیزیں ہیں. چلو وہ تو غیر اس کی اصل اور تھی، اسلامی اصل نہیں تھی، تو وہ چھوڑ کے تو اسلام کی اصل میں جتنے آگے علوم اور فنون چلے جاتے ہیں اور دیگر علوم جو لوگ پڑھتے ہیں سارے، یہ سب کچھ علوم بدعات ہیں. یہ سب علوم خادمہ ہیں جو وقت کی ضرورت کے پیش نظر جیسے جیسے لوگوں کو جس دور میں جس کی ضرورت ہوئی پیدا ہوتے گئے. یعنی اگر وضع حدیث کا فتنہ، غلط حدیث فیبریکیٹ کرنے کا فتنہ جنم نہ لیتا تو علم الاسناد اتنا جلدی شاید وجود میں نہ آتا. امام ابن سیرین فرماتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم کسی سے سند پوچھا ہی نہیں کرتے تھے حدیث کی، کیونکہ سب اہل سنت تھے. لفظ ہیں. امام مسلم نے مقدمہ میں لکھا ہے اور تمام ائمہ نے ان اقوال کو بیان کیا، کثیر ائمہ، تابعین، اتباع التابعین، سند ہی نہیں پوچھتے تھے. فرمایا جب یہ فتنہ پیدا ہو گیا اور لوگوں نے اس فتنے کے بعد اپنے اپنے مطلب کے لیے حدیثیں، روایات گھڑنی شروع کر دی، تو تب صحیح کیا ہے اور گھڑی ہوئی موضوع کیا ہے، اس امتیاز کے لیے پھر ہم سند پوچھتے تھے کہ بتاؤ رجال کون ہیں تمہارے، کن سے لیے، پھر ہم سند پوچھا کرتے تھے. اور اگر پتہ چل جاتا کہ اہل سنت نے روایت کی ہے تو لے لیتے. اب اگلی بات آ رہی ہے جس نے کوٹ کیا. اور اگر پتہ چل جاتا کہ روایت کرنے والا اہل بدعت ہے، یہ امام مسلم نے بیان کیا ہے، امام ابن سیرین نے بیان کیا ہے، تابعی، اور امام عبداللہ بن مبارک بیان کر رہے ہیں کہ اگر پتہ چلتا کہ اہل بدعت ہے تو پھر ہم روایت نہیں لیتے. اب پتہ چلا کہ یہ جو بدعت ہے، جو الزام آپ پر دیتے ہیں، اس وقت آپ تو نہیں تھے، نہ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے، نہ میں پیدا ہوا تھا، نہ آپ پیدا ہوئے تھے، نہ ہندوستان کے علماء تھے، میلاد والے، عرس والے اور عقیدت والے، یہ لوگ تو نہیں تھے. وہ جو اہل بدعت کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو امام محمد بن سیرین نے کہا اہل بدعت، اور امام عبداللہ بن مبارک نے کہا، اور ان کی روایتوں کو امام مسلم نے مقدمہ میں روایت کیا کہ اہل بدعت کی روایت نہیں لیتے تھے. تو اہل بدعت کون تھے؟ تو پتہ چلا کہ جو انہوں نے اطلاق کرنا شروع کر رکھا نا کہ یہ بدعتی ہیں، بدعت ہے، یہ سارا جھوٹ ہے. بدعت ایک ایسا فتنہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ تو اس وقت سے چلا رہا ہے. اور وہ کون تھے؟ سب سے پہلے بدعتی حضور علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے. کیا؟ اب یہ تو ان کے علماء اکابر میں ہے نا. سب سے پہلا بدعتی گروہ اہل بدعت خوارج ہیں. خوارج وہ جو حضور کے گستاخ تھے. تو گویا سب سے پہلی بدعت تاریخ اسلام میں حضور علیہ السلام کی گستاخی ہے. سب سے پہلی بدعت آقا علیہ السلام کی گستاخی سب سے پہلی بدعت ہے، خوارج. پھر اس کے بعد جتنے بعد عقیدہ لوگ، پھر روافظ آئے، رافضی خالی جو شیعہ ہوتے ہیں، روافظ آئے، پھر مرجئہ ہیں، پھر معتزلہ ہیں، پھر آگے کئی فرقے مٹ گئے اپنے پرانے اس وقت میں تھے. تو الغرض یہ ان گروہوں کو جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات و صفات اور دین کے بنیادی عقائد کے بارے میں تشریحات الگ کی تھی، اس کو وہ بدعت کہا کرتے تھے. تو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ لغوی معنی میں یہ تمام چیزیں بدعت میں آ گئیں. اگر یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کا ٹکراؤ نہ ہو، یہ قرآن کی کوئی اصل اور کوئی روٹ ان کی تائید کرے، قرآن کی کوئی اصل ان کی تائید کر دے، تو یہ اونچے درجے میں چلی جائے گی.
اگر کوئی اصل نہ تائید کرے نہ مخالفت کرے، رد بھی نہ کرے اور تائید بھی نہ کرے، تو مباحہ میں چلی جائے گی، یہ مصلحت کے تحت آ جائے گی۔ اگر قرآن و سنت کی مخالفت میں ہو تو پھر سیئہ بھی چلی جائے گی۔ جب یہ سیئہ میں بری بدعت کی کیٹیگری میں چلی جائے تو وہاں جا کے بدعت شرعیہ ہو جاتی ہے۔